مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد بھی مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہ دیا۔ کبھی وہ سرداران مدینہ کو دھمکی آمیز خط بھیجتے کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالے، کبھی وہ منافقین کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حج اور عمرے پہ پابندی لگا دی اور آس پاس کے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کے مدینہ کے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا۔ قریش کی سازشوں کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صحابہ کی نہ صبح ہتھیار کے بغیر ہوتی اور نہ شام۔ قریش مسلمانوں کو مدینہ میں بھی سکون سے اس لیے رہنے نہیں دے رہے تھے کہ ان کے ملک شام کی طرف تجارت کا راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا، اور ان کو ڈر تھا کہ اب مسلمان ہم سے سارے ظلموں کا بدلہ لیں گے اور ہمارا راستہ روکیں گے۔ مدینہ میں کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت دے دی گئی، کیونکہ دین اسلام غیرت کا درس دیتا ہے۔ جنگ کا مقصد باطل کا خاتمہ، ظلم کا ہاتھ روکنا اور شریعت کا نظام قائم کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے ٹوٹل 84 فوجی مہمات ہوئی، جن میں سے 27 غزوات تھے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک تھے، اور 57 سرائے تھے، مطلب وہ فوجی مہمات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے اور صحابہ کی تشکیل ہوتی رہی۔ ان فوجی مہمات کے مقصد یہ ہوتے کہ مدینہ کے قریب رہنے والے قبیلوں کے ساتھ دوستی کے معاہدے ہوتے، اور جو نہ مانتا تھا ان کو سرزمین عرب سے نکالا جاتا، اور وہ قریش کے تجارتی قافلوں کی خبر لیتے کہ انہوں نے جو مسلمانوں کا مال لوٹا ہے وہ واپس حاصل کر سکے۔ ساتھ ہی جن طاقتوں کا پتہ چلتا کہ مدینہ کی طرف غلط ارادے رکھتے ہیں تو ان کی سازشوں سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت بھیج کے ان کی خبر لیتے۔ ہجرت کے پہلے سال ہی صرف 6 مہینے بعد دین اسلام کا پہلا سریہ پیش آیا، جس میں 30 مہاجرین صحابہ تھے اور ان کے امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ ان کا سامنا ابو جہل کے ایک قافلے سے ہوا جس میں 300 مشرکین تھے۔ دونوں فریقین جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے جنگ ہونے نہ دی کیونکہ وہ دونوں فریقین کے دوست تھے۔ اس کے 5 مہینے بعد ایک فوجی مہم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین صحابہ کے ساتھ غزوہ ابوا یا غزوہ ودان میں قریش کے ایک قافلے کا پتہ کرنے کے لیے بنفس نفیس شریک ہوئے، لیکن قافلہ ہاتھ نہ آیا تو واپسی پہ ایک قبیلہ بنو زمرہ کے ساتھ خلیفانہ معاہدہ ہوا۔ پھر دوسری ہجری کے پہلے مہینے میں قرز بن جابر الفہری کے ایک گروہ نے مدینہ کی چراگاہ پہ چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ کے چلے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 مہاجرین صحابہ نے ان کا پیچھا کیا اور وادی صفوان جو بدر کے قریب تھا وہاں تک ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ اس کو غزوہ صفوان یا غزوہ بدر اولیٰ کہتے ہیں۔ مدینہ میں رہتے ہوئے اب مسلمان اپنی ایک ریاست بنا رہے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت کا بہت خیال رکھا کرتے، کیونکہ جب تک صحابہ خود کی حفاظت نہیں کر سکیں گے تو دین اسلام کی طرف آنے والوں کی ہمت بھی جاتی رہے گی۔ غزوہ صفوان کے تقریباً 2 مہینے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 مہاجرین صحابہ کے ساتھ قریش کے ایک قافلے کے پیچھے ذوالعشیرہ کے مقام تک گئے، لیکن قافلہ نکل چکا تھا۔ یہ قریش کا وہی تجارتی قافلہ تھا جس کے امیر ابو سفیان تھے، جو ملک شام تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اس کا نام غزوہ ذوالعشیرہ ہے، اور واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبیلوں کے ساتھ خلیفانہ معاہدے کیے۔ غزوہ ذوالعشیرہ کے تقریباً 2 مہینے بعد سریہ نخلہ پیش آیا، جس میں مشرکین مکہ کا ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا، جس کے خاندان نے مشرکین مکہ کو غزوہ بدر کے لیے تیار کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ نخلہ کے 2 قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو خون بہا ادا کیا۔ سریہ نخلہ نے قریش مکہ کے اندر خوف اور ڈر پیدا کیا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ اب ملک شام کے ساتھ تجارت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خاتمے کے عزائم مزید پختہ کر لیے۔ سریہ نخلہ کے بعد تحویل قبلے کا بھی حکم آ گیا۔ ابو سفیان جو تجارتی قافلہ ملک شام لے کے گیا تھا، اس کا مال قریش مکہ کے لیے ایک زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی طاقت کی حیثیت رکھتی تھی، اور اگر یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا تو قریش مکہ بہت کمزور پڑ جاتے۔ جب یہ قافلہ ملک شام سے واپس مکہ جا رہا تھا
تو اس کے تعاقب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 یا 314 صحابہ کی ایک جماعت نکالی، جن میں سے 82 یا 83 مہاجرین تھے اور انصار میں سے 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے صحابہ تھے، جنہوں نے نکل کے مقام روحہ پہ پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی کو لازم نہیں کیا تھا اور نہ ان کو امید تھی کہ آگے کتنا بڑا معرکہ ہونے والا ہے، اس لیے بہت سارے جلیل القدر صحابہ مدینہ میں رہ گئے۔ ابو سفیان کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا قافلہ حملے کی نیت سے نکل چکا ہے تو اس نے ایک شخص کو مکہ خبر دینے کے لیے بھیجا اور خود قافلے کا راستہ بدل کر بحفاظت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی تو جنگ کی نیت سے قریش کے 1300 افراد اکٹھا ہوئے، جن کے پاس گھوڑے، اونٹ، کھانے پینے کے اشیاء، تلواریں اور زرہ بکثرت تھی، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ جب لشکر تیار ہوا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر کے ساتھ ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اور ان کو خطرہ محسوس ہوا تو ارادہ جنگ سے رکنے ہی والے تھے کہ ابلیس اسی وقت بنو بکر کے ایک قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کے شکل میں آیا اور ان کو امن کا یقین دلایا اور کہا میں بھی جنگ کے لیے ساتھ جاؤں گا۔ جب لشکر روانہ ہوا تو جفہ کے مقام پر ان کو ابو سفیان کا پیغام موصول ہوا کہ لشکر بحفاظت مکہ پہنچ گیا ہے، مگر ابو جہل نے کہا کہ ہم واپس مکہ نہیں جائیں گے بلکہ مسلمانوں کا خاتمہ کریں گے۔ بنو زہرہ کا سردار اپنے 300 بندے لے کے واپس چلا گیا۔ اس طرح لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ لشکر روانہ ہوا اور بدر کے قریب ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کے نکلے تو قریب ہی ایک میدان میں پڑاؤ ڈال کے لشکر کو ترتیب دی۔ اسی میدان میں ایک کنواں تھا جس کا نام بئر سقیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی نوش فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے پانی سے وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ یہ جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھی، اور اسی جگہ پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مبارک میں برکتوں کے لیے دعا فرمائی۔ اسی مسجد والی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز استسقاء کے بعد دعا کروائی۔ مسجد سقیہ مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، اس کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ یہاں سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان پہنچے تو ان کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان کا قافلہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، لیکن ابو جہل 1000 بندوں کی فوج کے ساتھ بدر کے میدان میں جنگ کے لیے آ چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اگر ابو جہل کے لشکر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو مشرکین کی فوج کی قوت اور ہمت بڑھ جاتی، اور اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں تھی کہ لشکر مدینہ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو سارے صحابہ نے جان کی قربانی پر لبیک کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر کے مشورے سے جنگی حکمت عملی کے تحت بدر کے بڑے چشمے پر پڑاؤ ڈال کے پانی کے حوض بنا لیے تاکہ جنگ کے موقع پر پانی ملتا رہے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چھپر تعمیر کروایا گیا جہاں سے سارا میدان نظر آتا۔ وہاں آج مسجد عریش بنائی گئی ہے۔ عریش عربی زبان میں چھپر کو کہتے ہیں۔ دوسری طرف مشرکین کے لشکر میں اختلاف پیدا ہوا کہ جنگ کے بغیر واپس جانا چاہیے، کیونکہ ان کے مخالف اپنے ہی قبیلے اور خاندان کے لوگ تھے، لیکن ابو جہل نے عمرو بن حضرمی کے قتل کو سامنے رکھا جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا، اور اس کے خاندان والے بدلے کی جوش میں آ گئے اور پھر سے سارا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو رو کر دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ دعا قبول ہوئی اور مدد کو فرشتے آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زرہ پہن کر جنگ کی تیاری کی۔ ابلیس جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا وہ فرشتوں کو دیکھ کے بھاگ نکلا اور دونوں فوجوں کا خونریز معرکہ ہوا۔
मुशरिकीन के 70 अफराद मारे गए, 70 अफराद कैद किए गए और बाकी लोग भाग निकले और बहुत सारा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ आया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर अल्लाह ताला ने 5 ख़ुसूसी इनामात किए। एक ये कि मुसलमानों के क़याम की जगह रेतीली थी, तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा के उनके कदम जमा दिए और ये ही बारिश ग़ज़ात बनकर मुशरिकीन पे मूसलाधार बरसी। दूसरा ये कि इतनी परेशानी के आलम में भी अल्लाह ताला ने उन पर सुकून वाली नींद तारी कर दी। तीसरा ये कि मुसलमानों को मुशरिकीन की तादाद कम दिखाई दे रहे थे। चौथा ये कि लड़ाई में अल्लाह ताला के हुक्म से 1000 फरिश्तों ने लड़ाई में हिस्सा लिया जो अपने हाथों से कुफार को मारते थे। और पांचवा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकर लेके दुश्मन की तरफ फेंका तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से हर एक मुशरिक के आंखों, नाक और मुंह में गए। वीडियो में आप जो पहाड़ देख रहे हैं ये वो पहाड़ है जहां फरिश्ते जंग में शिरकत के लिए उतर रहे थे। इसको जबल मलाइका कहते हैं। अबू जहल को 2 बच्चों माज और माऊज ने मार के जख्मी किया और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका गला काट दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से जंग के मैदान में ही एक कुआं खोदा गया जिसमें मुशरिकीन की लाशें डाली गई। उस कुएं का नाम कलीब था। उस जमाने का दस्तूर था कि जंग जीतने के बाद लश्कर 3 दिन तक मैदान जंग में कयाम करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया। इस गज़वा को गज़वा बदर कुबरा भी कहते हैं। वीडियो में आप जो जगह देख रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ वो कलीब कुआं था जहाँ अबू जहल समेत 70 मुशरिकीन को डाला गया था। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ग़ज़वा बदर में 14 सहाबा शहीद हुए जिनमें से 13 बदर के कब्रिस्तान में मदफून है और एक सहाबी जख्मी हालत में वापसी के रास्ते में अल-सुफ़रा के मुकाम पे शहीद हुए और वही मदफून है। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ शुहदाए बदर आराम फरमा है। मैदान बदर में जिस जगह पर मुसलमानों ने पड़ाव डाला था उसको कुरान मजीद में उद्वतुद दुनिया कहा गया है और जिस जगह पर कुफार ने पड़ाव डाला था उसको उद्वतुल कुस्वा कहा गया है। पुराने जमाने में मक्का से मदीना की तरफ जो रास्ता जाता था उस पर एक मुकाम आता है जिसको मकाम रोहा कहा जाता है। यहाँ एक कुआं है जिसका नाम बेरे रोहा है। अब इस जगह की ज़ियारत आप मदीना से बदर जाते हुए कर सकते हैं। इसी मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे मक्का जाते हुए क़याम फरमाया था। ग़ज़वा बदर के लिए जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पे क़याम किया था और लश्कर की तरतीब बनाई थी। फिर ग़ज़वा बदर में फतह के बाद जो सहाबा मदीना से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए निकले थे उनकी मुलाकात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापसी पे इसी मुकाम पे हुई। बेरे रोहा का पानी शुरू में कड़वा और नमकीन था और इंसानों और जानवरों की बीमारी का बाइस बनता था। सहाबा की शिकायत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाभ मुबारक इस पानी में डाला तो पानी की तबीयत मीठी और तंदुरुस्त हो गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी इस यकीन के साथ इस कुएं का पानी पीते हैं कि शिफायाब होंगे, इसलिए इसको बेरे शिफा भी कहते हैं। इस पानी की तारीख भी आबे ज़मज़म की तरह बहुत पुरानी है। इस जगह पे 70 अंबिया ने खाना काबा की तरफ जाते हुए क़याम किया और एक हदीस के मुताबिक जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इसी रोहा की वादियों से गुजरते हुए मक्का जाएंगे। इस कुएं के करीब एक और कुआं है जो ज़ियारत के लिए जाते हुए आपको बेरे शिफा के नाम से दिखाया जाएगा। उसकी कोई सनद नहीं मिलती तो उस पर अपना वक्त ज़ाया न करें। ग़ज़वा बदर से वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि उनकी साहिबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अक़द में थी वो इंतकाल कर गई है और उनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया है। ग़ज़वा बदर के बाद ही सदक़ा फ़ितर फ़र्ज किया गया, ज़कात के निसाबों की तफसील आ गई और मुसलमानों ने पहली ईद उल फ़ितर मनाई। ग़ज़वा बदर के गाज़ियों में हज़रत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शोहर हज़रत खुन्नैस बिन हज़ाफ़ा भी थे जो काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे और मदीना वापस आके शहीद हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में मदफून हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने जवान बेटी की बड़ी फ़िक्र थी,
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی بیٹی کی نکاح کی خواہش ظاہر کی، کیونکہ قریب ہی ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کر گئی تھی، تو وہ بھی افسردہ تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ ابھی شادی کا ارادہ نہیں۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، لیکن وہ بھی خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع ہی نہیں تھی کہ ان کی پیشکش کو ایسے مسترد کیا جائے گا۔ وہ یہ شکایت لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارے صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حفصہ سے شادی وہ کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے، اور عثمان سے شادی اس کی ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ چند روز بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح کی خواہش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول کیا۔ غزوہ بدر کے صرف 7 دن بعد ابو لہب کو طاعون کی ایک بیماری لگ گئی اور وہ مر گیا۔ عرب کے لوگ طاعون کو بہت منحوس سمجھتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس کی لاش کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کے بیٹوں کو لگا کہ لوگ ان پہ باتیں بنائیں گے، تو انہوں نے ایک گڑھا کھود کر ایک لکڑی سے لاش دھکیل کر اس میں ڈال دی۔